بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1974 کے آخری دنوں میں جب لڑائی عروج پر تھی تو امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ ایرانی لڑاکا ہیلی کاپٹرز نے پاکستانی فضائیہ کے ساتھ مل کر بلوچ باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ بات انقلابی اسلامی ایران سے پہلے کی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر امریکی صحافی اور محقق سلیگ ہیریسن کو آج تک بلوچ دانشور حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ ہیریسن کے مطابق تقریباً 3000 پاکستانی فوجی اور 5000 بلوچ باغیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، جبکہ 1973 سے لے کر 1977 تک جاری رہنے والی لڑائی کے دوران سینکڑوں خواتین اور بچے اندھی گولیوں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ نہتے بلوچوں پر موت برساتے کوبرا ہیلی کاپٹرز کی جو منظر کشی انہوں نے کی ہے، اس کا امریکی رائے عامہ پر گہرا اثر ہے، جبکہ اسی اثر کی وجہ سے امریکہ کو ویتنام میں خونی جنگ سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہیریسن کے مطابق ستمبر کے اوائل میں ہونے والی چمالانگ کی لڑائی میں کوبرا ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا، جنہیں عام طور پر کوبرا گن شپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ آپریشن نہایت تباہ کن ثابت ہوا اور اس آپریشن میں مری خاندان کے 1700 باغیوں کی کثیر تعداد کو ہلاک کر دیا تھا۔ چمالانگ کی لڑائی کا کیا پس منظر ہے اور سلیگ ہیریسن کے مضمون میں کیا انکشافات ہوئے، ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ یہ جانیں گے انفو لیکس کے آرٹیکل ریویو کے اس سیشن میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل کہانی کا منظر ہے کیا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار تھے۔ تاہم جب تک چمالانگ لڑائی سے متعلق ایک مضمون امریکی جریدے میں شائع ہوا تو فوجی عامر جنرل ضیاء الحق اقتدار پر قبضہ کر چکے تھے۔ سن 1973 میں پچھلے سال زیادہ ہی سیاسی سازشیں پک رہی تھی اور ان میں سے زیادہ تر کرشماتی شخصیت رکھنے والے بلوچ رہنما خیر بخش مری کے گرد گھوم رہی تھی۔ 1,13,000 افراد کے قبیلے کے سردار کے طور پہ خیر بخش مری روایتی بلوچ طاقت کے ڈھانچے میں پہلے سے ہی ایک منفرد و ممتاز مقام کے مالک تھے۔ ذاتی حیثیت میں وہ مارکسسٹ کے طور پر مشہور تھے اور اصلاح پسند ذہن بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے پر سابقہ سرداروں کے لگائے گئے جابرانہ ٹیکس ختم کر دیے تھے اور وہ ان اولین بلوچ رہنماؤں میں سے تھے جنہیں بھٹو نے جیل میں ڈالا۔ ہیریسن کے مضمون میں کیا انکشافات ہوئے تھے، اس بات پہ تجزیہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیگ ہیریسن کے مضمون کا عنوان نائٹ میئر ان بلوچستان یعنی بلوچستان کا ڈراؤنا خواب تھا۔ اس مضمون نے واشنگٹن میں انسانی حقوق کی لابی کی توجہ حاصل کر لی تھی، جو دوست ملک کے مقامی آبادی کے خلاف امریکی ہتھیاروں کے استعمال کے سخت خلاف تھی۔ اگرچہ چمالانگ کی لڑائی ہی وہ مرکزی نقطہ رہی جس کے گرد ان کی کہانی گھومتی ہے، تاہم ہیریسن کے مضمون میں اس لڑائی کے بارے میں بہت کم معلومات فراہم کی گئی ہے۔ ہیریسن کے مضمون میں چمالانگ کی معاشی اہمیت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہاں ایشیا کی دوسری بڑی کوئلے کی کان موجود ہے جو برطانوی دور میں دریافت ہوئی تھی۔ ان کی تحقیق کے مطابق بلوچستان میں منتخب صوبائی حکومت نے سن 1973 کے اوائل میں مرکزی حکومت کی سیاسی اور معاشی مداخلت پر مزاحمت شروع کی۔ جوابی قدم اٹھاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف صوبائی کابینہ برطرف کر دی بلکہ قابل ذکر مرکزی بلوچ رہنماؤں کو غداری کے مقدمات میں جیل بھجوا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہنگامی طور پر مرکزی حکومت کی حکمرانی صوبے میں لاگو کر دی۔ تقریباً 70,000 فوجی بھی بلوچستان بھیج دیے گئے۔ ہیریسن کے مضمون کے مطابق بلوچوں نے اپنی غیر منظم بغاوت سے رد عمل دیا، جسے افغانستان اور انڈیا کی آدھی ادھوری حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود 4 سال تک یہ خون ریزی جاری رہی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹ نہیں دیا اور نومبر 1977 میں بلوچ قیادت کے ساتھ ایک انتہائی مشکل جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ اس مضمون نے پاکستان کے خلاف بہت ہی منفی پروپیگنڈا کیا۔ اس مضمون نے واشنگٹن میں پاکستان مخالف دھڑے کو اکسایا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی سلامتی سے متعلق امور پر مہارت رکھنے والے امریکی دانشوروں میں اس وقت بڑی دلچسپ اور جاندار بحث چھڑ گئی تھی کہ کیا پاکستان کی فوج بلوچ باغیوں کے خلاف امریکی یا چینی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ اس بحث میں پاکستانی موقف کا بھرپور دفاع کرنے میں
प्रोफेसर रॉबर्ट वर्सिंग पेश थे, जो साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी उमूर के प्रोफेसर भी थे। दिफाई अमूर के तज्ज़ियाकार रिटायर्ड जनरल तलत मसूद के ख्याल में हैरिसन ने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई थी। तलत मसूद के मुताबिक बलोच बागियों ने अलहदगी के इरादे से बगावत शुरू की थी और पाकिस्तानी फ़ौज इस बगावत को कुचलना चाहती थी। ऐसी सूरत हाल में अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने का पूरा जवाज़ मौजूद था। ये तमाम हथियार यकीनन नुमाइशी मकसद के लिए थे और न ही खिलौने थे। इनके मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने इस वक्त इस मसले पर पाकिस्तानी हुकूमत से बात भी नहीं की थी, क्योंकि इन्हें इन पर एतराज़ भी नहीं था। याद रहे कि जिस वक्त बलूचिस्तान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद फ़ौज में जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दूसरे दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।